میں آپ کا تعارف کرانا چاہوں گا ٹیری کلب سے، جو ایک رجسٹرڈ نرس ہیں جو کمیونٹی میں فالج کے مریضوں کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ ٹیری ایک کمیونٹی نرس کیا کرتی ہے؟ سب سے پہلے، کمیونٹی نرسز کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر ایک کمیونٹی نرس مریضوں کو ان کے اپنے گھر میں نرسنگ کیئر فراہم کرتی ہے۔ تو وہاں کمیونٹی میں مختلف کردار ہوتے ہیں۔ وہاں نرسز ہو سکتی ہیں جو مختلف کرداروں میں مہارت رکھتی ہیں، جیسے کہ کنٹیننس نرس، اسپیشل سیٹ یا سٹوما نرسز یا ریسپائریٹری نرسز۔ وہاں ڈسٹرکٹ نرسز ہوتی ہیں جو کمیونٹی میں کام کرتی ہیں اور وہ اپنے کام میں واقعی مختلف کام انجام دیتی ہیں۔ پھر وہاں کمیونٹی فالج نرسز بھی ہوتی ہیں ان علاقوں میں جو کمیونٹی فالج خدمات کے لیے خوش قسمت ہیں۔ اور کمیونٹی فالج نرسز فالج کے مریضوں کے لیے ان کے گھروں میں کیئر کوآرڈینیٹ کرتی ہیں اور وہ ہسپتال سے گھر کی منتقلی کو ہموار کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ اگر مجھے کمیونٹی نرس کی ضرورت ہو تو میں اسے کیسے تلاش کروں؟ کمیونٹی خدمات تک رسائی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے جی پی کے ساتھ منسلک ہوں۔ یہ وہ بنیادی قسم کا لنک ہے جو لوگوں کو کمیونٹی میں درکار ہوتا ہے۔ پھر آپ کے پاس جی پی کی پریکٹس نرسز ہوتی ہیں اور وہ آپ کو ڈسٹرکٹ نرسنگ خدمات کے لیے ریفر کر سکتی ہیں، وہ آپ کو کمیونٹی فالج ٹیم کے لیے ریفر کر سکتی ہیں، اور وہ آپ کو ان خدمات کے ساتھ منسلک کرنے کو یقینی بنا سکتی ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ کوئی بھی فالج کا مریض ایک جیسا نہیں ہوتا، یہ ایک پیچیدہ بیماری ہے اور لوگوں کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں۔ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میری ضروریات کیا ہوں گی؟ ٹھیک ہے، ہم آپ کا جائزہ لیتے ہیں۔ نرسز لوگوں کی جامع تشخیص کرنے میں بہت اچھی ہوتی ہیں اور ان کی ضروریات کیا ہیں وہ پورے شخص کو دیکھتی ہیں، نہ صرف ان کی جسمانی حالت کو بلکہ وہ ان کی ذہنی اور روحانی ضروریات کو بھی دیکھتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ فالج ان پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ تو یہ گھر میں ضروریات پر مبنی تشخیص ہے، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے وہ حمایت نہیں ملی جو مجھے چاہیے۔ ایک کمیونٹی نرس میری کیسے مدد کر سکتی ہے؟ کمیونٹی نرسز آپ کی حمایت کے لیے جو آپ کو درکار ہے اس کا حصہ بنتی ہیں۔ دیگر خدمات بھی ہیں جن کے ساتھ ایک کمیونٹی نرس منسلک ہو سکتی ہے۔ یہ سب اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کس علاقے میں رہتے ہیں۔ وہاں ضروریات کی تشخیص کی خدمات ہیں اور وہ ایک اور گروپ ہیں جو آپ کے گھر آ کر آپ کی ضروریات کا تعین کریں گے۔ کچھ لوگوں کو صرف نہانے اور کپڑے پہننے میں مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے، دوسرے لوگوں کو اپنے گھر کے کاموں میں مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن ہم ہمیشہ لوگوں کو ان کے اپنے گھر میں رہنے کی حمایت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب تک کہ وہ وہاں رہنا چاہتے ہیں۔ اور میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے وہ حمایت نہیں ملی جو مجھے چاہیے۔ ایک کمیونٹی نرس میری کیسے مدد کر سکتی ہے؟ کمیونٹی نرسز آپ کی حمایت کے لیے جو آپ کو درکار ہے اس کا حصہ بنتی ہیں۔ دیگر خدمات بھی ہیں جن کے ساتھ ایک کمیونٹی نرس منسلک ہو سکتی ہے۔ یہ سب اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کس علاقے میں رہتے ہیں۔ وہاں ضروریات کی تشخیص کی خدمات ہیں اور وہ ایک اور گروپ ہیں جو آپ کے گھر آ کر آپ کی ضروریات کا تعین کریں گے۔ کچھ لوگوں کو صرف نہانے اور کپڑے پہننے میں مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے، دوسرے لوگوں کو اپنے گھر کے کاموں میں مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن ہم ہمیشہ لوگوں کو ان کے اپنے گھر میں رہنے کی حمایت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب تک کہ وہ وہاں رہنا چاہتے ہیں۔ فالج کے بعد مجھے کچھ معذوری ہو سکتی ہے اور میں اس معذوری سے آگاہ ہو سکتا ہوں اور اس کے بارے میں تھوڑا سا شرمندہ ہو سکتا ہوں اور باہر جانے اور کمیونٹی کے ساتھ ملنے یا اپنے دوستوں سے ملنے کا دل نہیں چاہتا۔ میرے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ میرا آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ آگاہ رہیں کہ فالج کے بعد آپ کو ڈپریشن ہو سکتا ہے، کہ یہ کچھ لوگوں کے لیے ان کی زندگیوں میں ایک بڑا تبدیلی لایا ہے۔ کچھ لوگوں کو بہت ہلکا فالج ہو سکتا ہے، شاید اس کا بڑا اثر نہ ہو، کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک بڑی تبدیلی ہے۔ وہ اب گاڑی نہیں چلا سکتے، وہ باہر جا کر وہ کام نہیں کر سکتے جو وہ پہلے کرتے تھے، اور وہ ڈپریشن، تنہائی اور سماجی طور پر ترک ہونے کے خطرے میں ہیں۔ تو میرا آپ کے لیے مشورہ یہ ہوگا کہ آپ ان سماجی نیٹ ورکس کو برقرار رکھیں جو آپ کے فالج سے پہلے تھے۔ کچھ لوگوں کے پاس سماجی نیٹ ورکس ہوتے ہیں، وہ چرچ گروپوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سماجی گروپوں، سروس کلبوں، کھیلوں کی ٹیموں سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ کمیونٹی میں لوگوں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ ان روابط کو کسی حد تک برقرار رکھ سکتے ہیں تو یہ انہیں تنہائی اور ڈپریشن کے احساسات سے بچنے میں مدد دے گا۔ کیا کمیونٹی میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں میں دوسرے لوگوں سے مل سکتا ہوں جنہوں نے بھی فالج کا تجربہ کیا ہے؟ کچھ فالج ایسوسی ایشنز یا فالج فاؤنڈیشنز کے پاس فالج کلب ہو سکتے ہیں جہاں دوسرے لوگ جاتے ہیں جنہیں فالج ہوا ہے اور وہ باہمی حمایت کے لیے ملتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے سب نے فالج کا تجربہ کیا ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا ایک دوسرے پر کیا اثر ہوا ہے۔
تو وہ وہاں حمایت کے لیے جاتے ہیں، وہ وہاں سماجی سرگرمیوں، کچھ تعلیم، کچھ ورزش کے لیے جاتے ہیں۔ یہ فالج کے شکار شخص کے نگہداشت کرنے والے کے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالنے کے لیے بہت اچھا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ اپنے فالج کے شکار شخص کو فالج کلب کے لوگوں کے ہاتھوں میں محفوظ طریقے سے چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کی دیکھ بھال کی جائے گی، ان کا خیال رکھا جائے گا، پھر نگہداشت کرنے والا تھوڑا سا وقفہ لے سکتا ہے۔ کمیونٹی میں کون سی خدمات دستیاب ہیں جو ایک نگہداشت کرنے والے کو فالج کے شکار شخص کی دیکھ بھال کرنے میں مدد کرتی ہیں؟ ٹھیک ہے، کئی خدمات ہیں۔ وہاں نگہداشت کرنے والے کی حمایت کے گروپ ہیں جو فالج فاؤنڈیشن کے ذریعے چلائے جاتے ہیں، اور وہ نگہداشت کرنے والوں کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ مل کر بات کریں اور شیئر کریں اور فالج کے مریض کی 24 گھنٹے دیکھ بھال کرنے کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ کچھ نجی فراہم کنندگان بھی ہیں جو فالج کے مریضوں کے لیے ڈے کیئر پروگرام پیش کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ان کے ساتھ کچھ لاگت منسلک ہوتی ہے، لیکن یہ اکثر کم سے کم اور قابل برداشت ہوتی ہے، اور یہ نگہداشت کرنے والوں کے لیے کچھ وقت نکالنے کا ایک اور موقع فراہم کرتی ہے۔ وہاں آرام پروگرام ہیں جو نگہداشت کی حمایت کے پروگرام کے ذریعے پیش کیے جاتے ہیں، جو ضروریات کی تشخیص کی خدمت کے ذریعے پیش کیے جاتے ہیں، جہاں لوگ 28 دن یا اس سے زیادہ آرام حاصل کر سکتے ہیں، اور نگہداشت کرنے والا اس آرام کی دیکھ بھال کا انچارج ہوتا ہے، اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اسے کیسے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور کب استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور یہ انہیں ایک سال میں 28 دن تک کا وقت دے سکتا ہے۔ جن لوگوں نے درمیانے سے شدید فالج کا تجربہ کیا ہے، وہ معقول حد تک معذور ہو سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے کی طرح حرکت نہیں کر سکتے۔ جلد کی دیکھ بھال کرنا کتنا اہم ہے؟ بہت اہم۔ یہ بہت اہم ہے کہ آپ بستر میں حرکت کرنے کے قابل ہوں، جو کہ وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ اپنے ایڑیوں یا پیٹھ پر دباؤ کے علاقے پیدا کرتے ہیں جب وہ بستر میں بے حرکت لیٹے ہوتے ہیں۔ تو حرکت کرنا سیکھنا اہم ہے، بستر میں حرکت کرنے کی اہمیت کو جاننا اہم ہے، اور پوزیشن تبدیل کرنا اہم ہے۔ یہ جاننا اہم ہے کہ بستر میں خود کو یا اپنے پیارے کو احتیاط سے کیسے پوزیشن میں رکھنا ہے، تکیوں کا استعمال کرتے ہوئے حمایت کے لیے۔ یہ جاننا اہم ہے کہ باقاعدگی سے کیسے مرنا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شدید فالج کا سامنا کیا ہے اور کافی معذور ہیں۔ کچھ لوگ جو فالج کا شکار ہوتے ہیں نوٹ کرتے ہیں کہ ان کا توازن اور ہم آہنگی پہلے جیسی نہیں رہی، اور وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ گرنے کے خطرے میں ہیں۔ کیا آپ کے پاس گرنے سے بچنے کے لیے کوئی مشورہ ہے؟ اگر وہ گرنے کے خطرے میں ہیں اور ان کا توازن متاثر ہوا ہے، تو انہیں ہسپتال چھوڑنے سے پہلے کسی قسم کی چلنے کی مدد فراہم کی جانی چاہیے تھی۔ یہ اہم ہے کہ وہ دی گئی مدد کا استعمال کریں، اور ان کی اونچائی اور ضرورت کے لیے صحیح مدد کا جائزہ لیا گیا ہوگا۔ یہ اہم ہے کہ آپ اسے کمرے کے کونے میں نہ پارک کریں اور فرنیچر کو پکڑ کر اپنے راستے کو نیویگیٹ نہ کریں۔ آپ کو دیے گئے آلات کا استعمال کریں، پھر وہاں معقول احتیاطی تدابیر ہیں، جیسے کہ فرش پر چٹائیاں، اور یہ یقینی بنانا کہ وہ ڈھیلی نہ ہوں، یہ یقینی بنانا کہ برقی تاریں راستے میں نہ ہوں۔ تو آپ اپنے گرنے کے خطرے کو کم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اگر آپ واقعی گرنے کے خطرے میں ہیں، تو بزرگوں کے ماہرین آپ کو ہپ پروٹیکٹرز استعمال کرنے کا مشورہ دے سکتے ہیں تاکہ گرنے کی صورت میں حفاظت ہو سکے۔ یہ ایک بہت اچھا آلہ ہے، اور یہ کسی کو ذہنی سکون فراہم کرے گا اگر وہ واقعی گرنے کے خطرے میں ہیں کہ یہ صرف کولہے کے کنارے پر بیٹھتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ تو اگر آپ گر جائیں تو یہ اثر کو برداشت کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ انڈرویئر کے جوڑے میں شامل ہوتے ہیں، بہت اچھی طرح سے تحقیق شدہ، ان لوگوں کے لیے قابل قبول ہیں جو انہیں پہنتے ہیں، اور یہ واقعی آپ کے فالج کے اوپر فریکچر کے خطرے کو کم کرتے ہیں۔ میں نے ٹیلی ویژن پر ان الارمز کے اشتہارات دیکھے ہیں جو گھڑیوں کی طرح نظر آتے ہیں، یا آپ انہیں اپنی گردن پر پہن سکتے ہیں۔ کسی ایسے شخص کے لیے جو فالج کا شکار ہوا ہو، یہ کتنے اہم ہیں؟ خیر، یہ لوگوں پر منحصر ہے کہ وہ انہیں ضرورت سمجھتے ہیں یا نہیں۔ ہم اکثر لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ ان میں سرمایہ کاری کریں، اور انہیں ہمیشہ خود سے اس کی قیمت ادا نہیں کرنی پڑتی۔ وہ اپنی مراعات کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ اس کی قیمت ادا کرنے میں مدد مل سکے۔ جو لوگ اکیلے ہیں یا دن کے دوران کچھ وقت کے لیے اکیلے ہوتے ہیں جب ان کا دیکھ بھال کرنے والا دور ہوتا ہے، انہیں یہ ذہنی سکون فراہم کر سکتے ہیں کہ بٹن دبانے پر کوئی وہاں موجود ہوگا۔ اور مختلف خدمات اور مختلف فراہم کنندگان ہیں جو الارم کال کا مختلف طریقوں سے جواب دیں گے، اس پر منحصر ہے کہ آپ نے کیا انتظامات کیے ہیں۔ لیکن ذہنی سکون کی سرمایہ کاری کے طور پر یہ بہت قیمتی ہیں۔ بہت شکریہ ٹیری، میری خوشی